بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت نمبر 14۔ اس وقت ہمارا مضمون جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، گھر والوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ اور آنے والے وفود کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی زندگی کے حالات یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ آپ جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شریک ہوتے تھے۔ حضور صرف مسلمانوں کی بیمار پرسی نہیں کرتے تھے، بلکہ غیر مسلمان جن سے تعلق ہے یا جن کو جانتے ہیں ایسوں کی بھی آپ کیا کرتے تھے؟ بیمار پرسی کیا کرتے تھے۔ 15 نمبر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے، تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے خود کھینچتے نہیں تھے کہ ہاتھ ملایا اور پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ اگر سامنے والا عقیدت سے آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہنے دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑے۔ اور جب کسی کی طرف آپ منہ کرتے تھے تو جب تک وہ منہ نہ پھیرے آپ اس کی طرف سے منہ نہیں پھیرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس کا کام پورا ہو جائے اور وہ اپنا منہ آپ سے پھیر لے تو آپ اپنا منہ پھیرتے تھے۔ اور آپ کبھی اپنے پاس بیٹھنے والوں کے سامنے اپنے پیروں کو پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے تو پیر پھیلا کر جو ہے پیر لمبے کر کے نہیں بیٹھتے تھے، یعنی آپ اپنے سے چھوٹوں کا، اپنے ساتھ والوں کا احترام کرتے تھے۔ صرف بڑوں کا ہی احترام نہیں ہے بلکہ چھوٹوں کا بھی احترام ہے، کہ چھوٹوں کو تو بڑوں کا احترام کرنا ہی ہے، لیکن بڑوں کو بھی آپ بڑے ہیں پھر بھی یہ احتیاط فرماتے تھے، بلکہ صف میں سب کے برابر بیٹھتے تھے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زانو سے مراد پاؤں ہو، یعنی آپ پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، جو بات میں نے آپ سے کہی ہے۔ شمائل ترمذی باب تواضع اور باب خلق میں 2 لمبی حدیثیں ہیں، ان میں سے کچھ جملے ہیں جن کو یہاں نقل کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مکان تشریف لے جاتے تو مکان میں رہنے کے وقت کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے۔ حضور کا یہ معمول تھا، جتنی دیر آپ گھر میں ہیں تو کیا کریں گے؟ گھر میں رہتے ہوئے اپنے وقت کو 3 حصوں میں بانٹ دیں گے۔ ایک حصہ تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کا، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حق ادا کرنے کا، اور ایک حصہ خاص اپنی ذات کے لیے، اور جو حصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا تھا اس کو 2 حصوں میں بانٹتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک لوگوں میں۔ اس طرح تقسیم فرماتے کہ اس حصے کے برکات کو اپنے خاص اصحاب کے ذریعے سے عام لوگوں تک پہنچاتے، یعنی اس حصے میں خاص حضرات کو فائدہ اٹھانے کی، بیٹھنے کی، بات چیت کرنے کی اجازت تھی۔ پھر وہ حضور سے دین لے کر، ہدایت لے کر، رہبری لے کر جاتے تھے اور وہ ساری باتیں کیا کرتے تھے؟ عوام تک پہنچاتے تھے۔ اس حصے میں خاص حضرات کو استفادے کے لیے اجازت تھی، پھر وہ عام لوگوں تک ان علوم کو پہنچاتے۔ اور مذکورہ حصہ امت میں آپ کی عادت یہ تھی کہ اہل فضل یعنی اہل علم اور عمل کو حاضری کی اجازت دیتے۔ حاضری کی اجازت دینے میں عوام کو ان پر ترجیح دیتے تھے۔ جو وقت لوگوں کے لیے تھا اس وقت میں ایک عام آدمی آنا چاہتا ہے اور ایک صاحب علم آدمی آنا چاہتا ہے تو آپ ترجیح دیتے تھے صاحب علم لوگوں کو، تاکہ وہ تھوڑی دیر میں، تھوڑے وقت میں دین زیادہ سیکھ کر لوگوں کے پاس جائے۔ کسی کو 2 ضرورتیں ہوئیں، کسی کو کئی ضرورتیں ہوئیں، اور آپ اسی نسبت سے ان کے ساتھ مشغول ہوتے اور ان کو بھی ایسے کام میں مشغول رکھتے جس میں ان کی اور امت کی مصلحت ہوتی، جیسے مسئلہ پوچھنا، مناسب حالات کی اطلاع دینا، اور آپ کے سب طالب ہو کر آتے، اور علاوہ علمی فوائد کے اگر موقع ہوتا تو کچھ کھا پی بھی لیتے حضور کے پاس اور دین کے ہادی بن کر نکلتے تھے۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مجلس کا رنگ۔
پھر میں نے اپنے والد سے آپ کے باہر تشریف لانے کی بابت پوچھا تو انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی، جس کو میں انہی کی دوسری حدیث سے نقل کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت کشادہ روح اور نرم مزاج تھے۔ ہمہ وقت کیا رہتے تھے؟ کشادہ روح۔ کشادہ روح کا مطلب ہوتا ہے کھلا چہرہ۔ چہرہ آپ کا کیسا ہوتا تھا؟ کھلے ہوئے چہرے سے آپ لوگوں سے ملتے تھے اور نرم مزاج کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کے سامنے لوگ آپس میں جھگڑتے نہ تھے، اور جب آپ کے روبرو کوئی بات کرتا تو اس کے فارغ ہونے تک آپ خاموش رہتے۔ ایک بڑی گندی چیز لوگوں میں پائی جاتی ہے، یہ چیز بڑوں میں بھی ہے اور یہ چیز چھوٹوں میں بھی ہے۔ بڑوں میں یہ کمی ہے دیکھی میں نے کہ بھائی کوئی آدمی اپنی بات کر رہا ہے تو اس کی بات پوری نہیں ہوتی اس سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ آتے ہیں، آ کر اپنی بات پوری کہنا چاہتے ہیں، اپنا مسئلہ پورا بیان کرنا چاہتے ہیں، تو بڑوں کو، استاد ہوں یا فتویٰ دینے والے ہوں یا جو بھی ماں باپ ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ آنے والے کی بات بھی سنیں اور اس کا مزاج بھی اور اس کی سوچ کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اسے صحیح جواب دیا جا سکے۔ اور جب آپ کے روبرو کوئی بات کرتا اس کے فارغ ہونے تک آپ خاموش رہتے، اور آپ پردیسی آدمی کی گفتگو اور سوال میں بدتمیزی پر برداشت کر لیا کرتے تھے۔ کوئی اجنبی آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے تو آپ ایسی باتوں کو کیا کر لیتے تھے؟ ان لوگوں کو انہیں چپ نہیں کرواتے تھے، انہیں بھگاتے نہیں تھے، بلکہ ایسے لوگوں کی بات کو آپ بتکلف نہیں بلکہ بے تکلف کیا کرتے تھے؟ برداشت کر لیتے تھے، اور کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے یہاں تک کہ وہ حد سے نہ بڑھ جائے۔ کوئی آدمی، بات کرنے والے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی بات کو بار بار دہراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بات سنتے ہی رہو، تو پھر یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی حضور ہر حال میں ہی لوگوں کو برداشت کرتے ہیں، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اور کسی کی بات نہیں کاٹتے یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھنے لگتا، تب اس کی بات کاٹ دیتے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ خواہ منع فرما کر یا مجلس سے کچھ معذرت کر کے اٹھ جانے پر کہ بھئی ایک آدمی بہت فالتو کی باتیں کر رہا ہے تو میں کہوں گا ذرا بیٹھیے، میں استنجا کر کے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اٹھ کے چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر دوسرے سے بات کرنا شروع کر دی، تو اس کا خود بخود کیا ہو گیا؟ سٹاپ ہو گیا، اس کا مضمون خود بخود رک گیا، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ سب میرے لیے کیا گیا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ یہ سب نارمل پروسیس ہے، لیکن اس کی لمبی باتوں کو جو ہے روکنے کے لیے حضور ایسا کرتے تھے۔ یہ رنگ تھا عام مجلس کا۔ یہ برتاؤ تو اپنے تعلق والوں سے تھا، اور مخالفین کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کا بھی کچھ رنگ اور اس کی بھی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی موقع پر آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین پر آپ بد دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں کوسنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، ہے نا، میں بد دعا کرنے کا والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے آپ کی عادت دشمنوں کے لیے بھی دعائے خیر کرنے کی ہی تھی، اور کبھی کبھار اپنے مالک حقیقی سے فریاد کے طور پر کچھ کہہ دینا کہ ان کی شرارت سے آپ کی حفاظت فرما دے، یہ اور بات ہے۔ چنانچہ طائف کے قصے کی کچھ باتیں یہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں کہ جس میں آپ کو کفار کے ہاتھوں اس قدر اذیت پہنچی جس کو آپ نے جنگ احد کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت فرمایا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پہاڑوں کے فرشتے سے ملایا، اور اس نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ان لوگوں پر ملا دوں گا جس میں یہ سب پس جائیں، کیا ہو جائیں؟ پس جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دیکھیے، اگر اس وقت ہاتھ سے بدلہ لینے کا موقع نہ تھا،
اگر اس وقت ہاتھ سے بدلہ لینے کا موقع نہ تھا، زبان سے کہنا تو کتنا آسان تھا. ایک یہ کہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے اس کو تھپڑ مارے، کہا تھپڑ مارنے کی ضرورت نہیں، خالی منہ ہلانا تھا. کیا کرنا تھا؟ خالی زبان ہلانی تھی. اور جبکہ آپ کو یہ یقین تھا کہ زبان ہلاتے ہی فرشتہ موجود ہے، یہ سب تہس نہس کر دیے جائیں گے، مگر آپ نے پھر بھی شفقت ہی سے کام لیا. یہ برتاؤ ان مخالفین سے تھا جو آپ کے مد مقابل تھے، دشمن تھے، مقابلہ کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے. بعض مخالفین جو آپ کی رعیت میں تھے، جن پر آپ کو قدرت بھی حاصل تھی، ان کے ساتھ کا برتاؤ بھی سن لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبا قصہ منقول ہے، جس میں کسی یہودی کا جو کہ مسلمان کی رعیت ہو کر مدینے میں آباد تھا. ایک یہودی مسلمانوں کی رعیت بن کر مدینے میں آباد تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں کچھ قرض تھا، اس نے حضور کو کچھ قرض دیا تھا. مدینے میں یہودی آباد تھے. اس نے ایک بار آپ کو اس قدر تنگ کیا کہ اگلے دن ظہر سے صبح تک آپ کو مسجد سے گھر بھی نہیں جانے دیا. اتنا تنگ کیا کہ حضور کو مسجد سے گھر نہیں جانے دیا. لوگوں کے دھمکانے پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معاہد اور غیر معاہد دونوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے. معاہد جس کا ہم سے پیکٹ ہے، جس کا ہم سے کوئی جو ہے معاملہ طے ہوا ہے، اسے معاہد کہتے ہیں. اور جس کا ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، جس کے ہمارے ساتھ کوئی پیکٹ نہیں ہے، وہ غیر معاہد ہے. دونوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے. اور اسی واقعے میں ہے کہ جب دن چڑھا تو یہودی نے اسلام قبول کر لیا. کہ ایسے نبی، کہ میں تو ان کی رعیت میں ہوں، ان کی پرجا ہوں. پرجا، رعیت کہتے ہیں پرجا کو. اور پرجا جو ہے وہ حاکم کے ساتھ زیادتی کرے اور حاکم جو ہے اس کو ظلم نہ کرے. ہم جو کہتے ہیں نا ڈیموکریسی، پرجا تنتر، یہ آج کے جتنے پرجا تنتر ہیں نا، یہ جھوٹے پرجا تنتر ہیں، ہے نا. ایک عام آدمی اگر بادشاہ کی، وزیر کی، ہے نا، کوئی غلطی بتا دے تو بادشاہ اور وزیر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. مختلف قسم کے مقدمات میں پھنسا کر کے اس آدمی کو کیا کرتا ہے؟ مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے حاکم کی برائی نہ کرے، اپنی زبان کو کیا کر لے؟ چپ کر لے، خاموش ہو جائے. اور یہ بھی کہا کہ میں نے تو یہ سب اس لیے کیا کہ آپ کی صفت جو تورات میں ہے نا، کہ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ کی پیدائش مکے میں ہے، ہجرت کا مقام مدینہ ہے اور سلطنت شام میں ہوگی، چنانچہ بعد میں ہوئی. اور آپ نہ سخت گو ہیں، نہ ترش مزاج ہیں، نہ بازاروں میں شور و گل کرنے والے ہیں، نہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں. میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا، میں نے دیکھ لیا، آپ ویسے ہی ہیں جیسا میں نے آپ کو تورات میں لکھا پایا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کو اپنے اندر میں پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ایسے اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آئیں اور ایسے اعلیٰ اخلاق ہمارے اندر میں پیدا ہوں، تاکہ آج کی یہ عوام جو ہے وہ دین اسلام کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے